الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، دنیا کو ترک کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیا، اس کی زبان کو حقیقی قوت گویائی عطا فرمائی، اور پھر اس شخص کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دارالسلام یعنی جنت کی طرف لے گیا۔ جناب ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں، کیونکہ آج انشاءاللہ 4 اور 5ویں صدی ہجری میں جن با کمال مشاہیر کا دنیا علم و فضل میں نام روشن ہوا ناظرین، ان میں سے ایک ہستی کی بارگاہ میں چلیں گے، یعنی ان میں نیشاپور کے علمی اور روحانی آسمان پر چمکنے والی ایسی ممتاز ہستی بھی ہیں جو علوم و فنون میں جامعیت اور مہارت، تصوف و طریقت اور باطنی اور روحانی امور پر عبور، ذکاوت و ذہانت و فتاحت اور نقطہ سنجینی اور دقیقہ رسی میں اپنی نظیر آپ تھے، یعنی زین الاسلام، حجت الاسلام، شیخ الاسلام، امام الاولیاء، استاذ الصوفیہ، رئیس العرفاء، شیخ ابو القاسم عبد الکریم قشیری نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف اور ان کی ہستی کو ناظرین سمجھنے کے لیے صرف ایک جملہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسی بلند پایا ہستی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے علمی و روحانی استفادہ فرمایا، یعنی داتا صاحب علیہ رحمہ امام قشیری علیہ رحمہ کے شاگرد تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین علم کے لیے کئی بلاد اسلامیہ کا سفر کیا اور متعدد مشاہیر اسلام سے اخذ علم کیا، اسی طرح تصوف اور اخلاق میں بھی متعدد شیوخ سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے فقی، صوفی، عابد، زاہد، متکلم اور متشرع تھے، اور تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ کے ماہر کامل تھے، یعنی عالم یہ تھا ناظرین کہ جامع شریعت و طریقت تھے، ظاہری علوم اور باطنی علوم میں مرج البحرین تھے۔ آپ کی بہت سی تصانیف ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ مشہور رسالہ قشیریہ اور لطائف الارشادات فی التفسیر ہیں۔ ناظرین کرام، امام قشیری علیہ رحمہ بچپن ہی سے انتہائی حساس طبیعت کے مالک تھے۔ لوگوں کی پریشانیوں کا براہ راست جو اثر تھا وہ آپ کی طبیعت پر ہوا کرتا تھا، اور ان کے مسائل کے حل کے لیے آپ بہت زیادہ جد و جہد کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ناظرین رخ اس وقت مکمل طور پہ تبدیل ہو گیا، اور ظاہر ہے یہ اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اور جس کام کے لیے چاہتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی میں 180 ڈگری پہ ایسا یو ٹرن لیتا ہے، یوں کہیے کہ ایسا تبدیل ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے اس کی عقل جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے۔ یعنی جب آپ رحمۃ اللہ علیہ پر جلیل القدر عالم، امام اور صاحب کشف و کرامت بزرگ شیخ ابو علی حسن بن علی الدقاق نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بس ایک نگاہ پڑی، جنہوں نے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علم کی تحصیل اور پھر روحانیت کی شاہراہ پر مکمل طور پہ گامزن کیا، آپ کی دنیا ہی مکمل طور پہ تبدیل ہو گئی۔ لہٰذا ناظرین حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ دیگر اساتذہ سے مستفیض ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں باقاعدہ شریک ہوا کرتے تھے، اور یوں علمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ طریقت و تصوف اور معرفت اور حقیقت کی منازل کو بھی طے کیا کرتے تھے۔ حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین اکابر اساتذہ کی صحبت اور اپنی خداداد ذہانت و قابلیت سے وہ کمال حاصل کیا جس کا بیان ممکن نہیں ہے۔ آپ انتہائی جامع شخصیت کے مالک تھے، بحیثیت محدث اور بحیثیت خطیب بھی آپ کا مقام و مرتبہ انتہائی ممتاز و منفرد تھا۔ ان کی ذات میں اس قدر علوم و فنون جمع ہو گئے تھے کہ کسی فرد واحد میں ناظرین اتنے علوم کا جمع ہونا بظاہر ممکن نہیں لگتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے
بعید نہیں کہ وہ تمام مخلوق کی خوبیاں ایک شخص میں یقیناً جمع کر دے۔ ظاہری علوم سے فراغت پانے کے بعد فقر اور درویشی کی راہ آپ نے اختیار کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ دقاق رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیت ہوئے اور اپنی بلند کرداری کی وجہ سے شیخ دقاق رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی بنے۔ ناظرین کرام، ایک بات تو طے ہے کہ فقر و فاقہ اور فقر درویشی جو ہے یہ ایسا معاملہ ہے صاحب کہ اس راہ پہ جو بھی ادب کے ساتھ چل پڑا پھر اس کو جو ہے اس کی منزل مراد مل جایا کرتی ہے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ آپ انتہائی ادب آشنا تھے۔ آپ کی صورتحال یہ تھی کہ آپ جب حضرت دقاق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتے تھے تو انتہائی ادب کے ساتھ یعنی سراپا ادب بن کے آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، انتہائی عقیدت سے پیش آیا کرتے تھے، انتہائی محبت سے پیش آیا کرتے تھے، اور ان کا ذکر والہانہ جب بھی آتا تھا تو انتہائی ادب اور محبت کے ساتھ آپ اپنے شیخ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آپ فناف الشیخ کی اعلیٰ ترین منازل کے اوپر فائز تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شیخ کے ادب کی وجہ سے اتنا بڑا مقام اور اتنا بلند مقام آپ کو عطا فرما دیا کہ حافظ ابن اسیر حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت شان یوں بیان کرتے ہیں کہ قشیری امام، فقی، اصولی، مفسر، کاتب اور گوناگوں اوصاف حسنہ سے متصف تھے۔ امام سبکی رقم تراز ہیں کہ آپ یگانہ روزگار فقی، اصولی، محقق، متکلم، عالی مرتبت محدث، حافظ، مفسر، مقرن، نحوی، ماہر لغات، لغت و زبان پر دسترس رکھنے والے ادیب، کاتب اور شاعر تھے، اور خط میں بہت خوبصورتی اور نفاست رکھتے تھے۔ یعنی آپ انتہائی بہادر بھی تھے، دلیر بھی تھے، گھوڑ سواری سے آپ کو بڑا شغف تھا، اور اسلحے کے استعمال کے بھی آپ ماہر تھے۔ آپ کے ہم اثر اس بات پر متفق ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے سردار بھی تھے اور امام بھی تھے۔ اہل اسلام کے لیے ناظرین ان کا وجود سراسر باعث رحمت و برکت تھا۔ امام ذہبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قشیری اپنے زمانے میں اقلیم تصوف کے بے تاج بادشاہ تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام قشیری علیہ رحمہ کے نزدیک گوہر اور پتھر دونوں برابر تھے، بلکہ ایک لحاظ سے وہ پتھر کو گوہر سے بہتر سمجھتے تھے، اس لیے انہیں پتھر کی ضرورت نہ تھی، گوہر سے یعنی پتھر کی ضرورت تھی اور گوہر سے ان کو دلچسپی نہ تھی۔ امام قشیری علیہ رحمہ نے اپنی رضا کو رضا الہی کے مکمل طور پہ تابع کر دیا تھا۔ آپ نے تصوف کا وہ راستہ اختیار کیا ناظرین کہ رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ بتلایا کہ تصوف کی شاہراہ پر اگر چلنا ہے تو سب سے پہلے جس بات کو تھامنا ہے وہ ادب کا دامن ہے۔ مفتی صاحب ذرا آپ یہ فرمائیے کہ حضرت ابو القاسم قشیری نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک تو انتہائی بلند پایا اور انتہائی ڈائیورس شخصیت، آپ کے تعارف سے آغاز کیجئے، اور شیخ ابو علی حسن بن علی الدقاق نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو حکم پر، چونکہ آپ ظاہر ہے کسی اور راستے کے مسافر بننا چاہتے تھے، کسی اور منزل کو پانا چاہتے تھے، حساب کتاب میں لگنا چاہتے تھے آپ، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو حساب کتاب سے توجہ ہٹا کے یہ جو آپ کو یوں کہیے کہ اپنا دینی حساب کے اندر لگا دیا اور دین کے حصول کے حساب میں لگا دیا، بتائیے ذرا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ ابو القاسم قشیری نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یقیناً آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور آپ نے ان کے تعارف میں بہت خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فیوزات اور برکات نصیب فرمائے۔ آپ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں اور بڑی عظیم شخصیت ہیں، اور جتنی بھی عظیم شخصیات اسلام کی تاریخ میں گزری ہیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ایک بات مشترک نظر آتی ہے ان کے اندر کہ وہ ہمہ جہت ہوا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک شے کو لے کر اور اسی کے ماہر یا اسی میں اپنا نام پیدا کر لیتے اور ان کی زندگی کے جو باقی گوشے ہوتے تھے معاذ اللہ وہ ویران ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اسلام کی جتنی معتبر شخصیات ہیں جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی کا ہر گوشہ آباد ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کوئی ایک گوشہ ان کی شخصیت کا وہ غالب تعارف کے طور پر آ جاتا ہے یا غالب پہلو کے طور پر متعارف ہو جاتا ہے، اور آپ اور میں پھر اسی نسبت سے انہیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور حضرت شیخ ابو القاسم قشیری نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جہاں تک ابتدائی تعارف ہے اس میں دیکھیے کہ آپ عربی نسل ہیں، اور عربوں میں ایک قبیلہ ہے قشیر بن کعب، تو آپ اس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، اپنے والد ماجد کے اعتبار سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ وہاں تک ملتا ہے۔ اور سلسلہ نسب خطیب بغدادی نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ
عبد الکریم بن حوازن بن عبد الملک بن طلحہ بن محمد ابو القاسم القشیری النیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور اسی طرح اپنی والدہ کے اعتبار سے عربوں کا جو ایک قبیلہ تھا سلمی، تو آپ سلمی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. تو گویا اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں، اور پھر عرب ہو کر آپ خراسان میں اور نیشاپور میں کیوں آباد ہیں، یہ ایک بہت بڑا اس کے پیچھے فلسفہ ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتگان تھے، انہوں نے صرف عرب کو ہی آباد نہیں کیا، بلکہ عرب سے نکل کر روئے زمین کے مختلف خطوں اور علاقوں میں پہنچے، اور ان کی نسلیں وہاں پر آباد ہوئیں، اور انہوں نے وہاں پر علم کا، معرفت کا، توحید کا اور فکر آخرت کا ایسا چراغ جلایا کہ جو رہتی دنیا تک آج تک روشن و منور ہے، اور قیامت تک لوگوں کو ان کے سینوں کو منور کر رہا ہے. تو حضرت شیخ ابو القاسم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بات بھی دیکھیے کثیر اکابرین کی ہسٹری میں ہمیں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ وہ بچپن میں اپنے والد کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں. جناب اور یہ بھی ایسا ہی ہوا، گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان یتیمی ہے اس کا فیض بھی آپ کو ملتا ہے. تو آپ شان یتیمی کے ساتھ، اور جب سایہ اٹھ جائے والد کا خاص طور پر، پھر جو تربیت ہے نا وہ اتنی آسان نہیں ہوتی. اور ایسے میں جو شخصیات ابھر کر سامنے آتی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ایک تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا سائبان ان پر رکھا جناب، اور اسی کے سائے میں وہ پنپتے رہے. ایسا ہی دوسرا یہ کہ خود وہ کتنے کانشیس ہوئے اور کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور محنت کیا. اور پھر ایک اور بات، قطع کلام کی معذرت، کہ اس میں جو والدہ کا کردار ہے پھر وہ بڑا اہم ہو جایا کرتا ہے، بہت اہم ہو جاتا ہے. اور آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی، اور پھر جو سب سے پہلے استاذ آپ کو ملتے ہیں تو وہ آپ یقیناً شیخ کی طرف تو آتے ہیں، لیکن آپ کے جو اساتذہ ہوئے وہ اساتذہ بھی بڑے باکمال تھے. اور آپ کے اساتذہ میں ابو بکر طوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، ابو بکر بن فورق کا نام آتا ہے، ابو اسحاق اسفرائینی کا نام آتا ہے. ان کے حلقہ درس میں آپ شامل ہوئے اور آپ نے مختلف علوم فنون حاصل کیے. حتیٰ کہ پھر جب آپ کو قدرت آپ کو جس راستے کی طرف لانا چاہتی تھی، تو شیخ ابو علی حسن بن علی الدقاق نیشاپوری، جس مختصر شیخ ابو علی الدقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی نگاہ مبارک انہیں دیکھتی ہے، اور دیکھ کر پھر ان کی تربیت کا ارادہ کر لیتی ہے، اور یوں آپ کے دن بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، جو آپ نے سوال میں ایک چیز کا اضافہ کیا اس کو یہاں اٹیچ کر لیتے ہیں کہ چونکہ آپ کے علاقے کے اندر وہ جو ٹیکس لینے والے تھے وہ کچھ زیادتی اور ناانصافی کرتے تھے جناب، تو پھر آپ کے دل میں ایک رد عمل پیدا ہوا کہ یہ خلق خدا کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے انہیں کیسے بچایا جائے. تو آپ نے سوچا یہ میں علم کیوں نہ حاصل کروں، ایک حساب و کتاب کا اور ٹیکس کا، اور جو اس وقت تاکہ ان کو کاؤنٹر کر سکوں، جو ڈپارٹمنٹ تھا، تاکہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے، انہیں ناانصافیوں سے بچایا جائے. واہ، تو اس ارادے سے آپ علم حساب سیکھنے کے لیے نکلے، اور اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے حساب والوں میں رکھنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لیا کہ جن کو قیامت کے دن بھی حساب سے اس نے مبرہ رکھنا ہے. تو پھر آپ کے شیخ نے آپ کو آپ کا جوہر دیکھ کر ان علوم کی طرف آپ کو مائل کیا، اور پھر ان علوم کی طرف راغب کیا. تو آپ نے قرآن مجید کے، حدیث کے، فن کے، اصول کے، فقہ کے تمام علوم حاصل کیے، اور پھر طریقت و تصوف کے اندر ایسا کمال تعارف حاصل کیا کہ آج آپ اور میں اور کوئی شخص جو تصوف کو پڑھنا چاہتا ہے وہ رسالہ قشیریہ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. کیا بات، مطلب وہ بیسیکلی تصوف کا انسائکلوپیڈیا آپ اس کو کہہ لیجئے کہ وہ ہے. جس طرح ہم کشف المعجوب کی بات کرتے ہیں کہ وہ تصوف کا انسائکلوپیڈیا ہے، لیکن کمال یہ کہ داتا صاحب جن کے شاگرد بن جائے، جن سے فیض حاصل کریں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. لیکن وہ بات جو بڑی کمال آپ نے فرمائی، اور میں اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ وہ جو ایک انسٹنکٹ میں انسان کی بات ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں نے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا ہے، میں نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے، میں نے ناانصافی کا خاتمہ کرنا ہے. ایکچولی وہ آپ کا میلان تھا جو آپ کو علم الحساب کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہا تھا. اور اس کا مطلب یہ کہ شروع دن سے، ویری فرسٹ ڈے سے جو ہے آپ کے دل کے اندر لوگوں کی تکلیف جو ہے آپ محسوس کرتے تھے. اچھا، وہی بات، اللہ تعالیٰ کا ظاہر انتخاب. اب امام قشیری علیہ رحمہ کی شیخ ابو علی حسن بن علی الدقاق نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، ایک نگاہ سے دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. 180 ڈگری کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنی ساری جو مطلب جو انٹینشنز جو ہیں اس کو تبدیل کر دے، ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. بیعت ہو گئی، تعلق قائم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے ادب شیخ کا ایک فلسفہ رہتی دنیا تک دیا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں.
حضرت ابوالقاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر اللہ تعالیٰ کا نظام اجتباء اور انتخاب کا بڑا تنوع ہے۔ یہاں آپ کو بڑے بڑے لوگ اور منفرد رنگ کے ملیں گے۔ ان منفرد لوگوں میں حضرت ابوالقاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ سبحان۔ تو آپ کا کس طرح انتخاب ہوتا ہے؟ آپ بازار سے وہ جو اپنے مقصد کے لیے جا رہے ہیں کہ میں ماہر مالیات بن جاؤں، آپ کی صرف آنکھیں دو چار ہوتے ہیں حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان کی نگاہ ولایت نے آپ کی جبین پر نجابت اور شرافت کے آثار فیل کیے، واہ، اور اپنے قریب بلایا، واہ، اور بلانے کے بعد نگاہ باطنی سے دیکھ لیا کہ یہ تو بہت منتخب ترین جوہر ہے جس کو ابھی تک خود شناسی نہیں ہو سکی، واہ، میں اس کا اپنا خود شناس بنا دوں۔ واہ، یعنی وہی بات ہے کہ یہ حساب والا آدمی نہیں ہے، بے حساب آدمی ہے۔ بے حساب آدمی جی۔ تو پھر ان کو اپنے قریب کیا، تربیت کا تھوڑا عرصہ دیا، اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ سب سے پہلے جا کر علم دین حاصل کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں تصوف کے بارے میں آج کل جو غلط فہمیاں پھیلا دی گئی ہیں، آپ ان اسلاف کا ہمیشہ مطالعہ کریں۔ یہ سب سے پہلا مطالبہ کرتے ہیں آپ جید عالم دین بنیں، واہ، پھر جید عالم دین بننے کے بعد تصوف کی ٹیکنیکل تربیت میں ہم آپ کو ڈالیں گے۔ واہ واہ واہ۔ یہ جو تصوف ٹیکنیکل تربیت میں تکنیک میں ڈالتا ہے، یہ جب تک بندہ پراپر عالم نہ ہو اس وقت تک نہیں ڈالتا۔ واہ، یعنی شریعت کے مزاج سے جب تک آشنائی نہ ہو، آشنائی نہ ہو، تاکہ یہ جو شریعت ہے بنیادی طور پر جو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ پورے دین اسلام میں شریعت جج کا کردار ادا کرتی ہے۔ واہ، یہ جج ہے تاکہ اس کی روشنی میں آپ ان پیرامیٹرز پر رہیں واہ کہ واہ، آپ کس حقیقت کی طرف جا رہے کیا ہیں۔ اچھا ہے، کیا اچھا ہے۔ تو ابو علی دقاق صاحب نے کہا آپ علم دین پڑھ کے ٹھیک ہے، آپ باقاعدہ تمام علوم کے ماہر بنتے ہیں۔ واہ، یعنی یہ طبیعت کا، فطانت کا، ذہانت کا اور تبحر کا عالم دیکھیں، کوئی فن نہیں جس میں آپ ماہر نہ تھے۔ آہا، علم دین کا فن، پھر تفسیر کا، حدیث کا، فقہ کا، جب سب میں مہارت ہو گئی، اب آپ دوبارہ حضرت ابو علی دقاق کے پاس ہے، تو انہوں نے آپ کو باقاعدہ اس تربیت میں ڈالا۔ آپ کو پتہ ہے جنید صاحب صوفی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ صوفی کے پاس ولایت کا فیض ہوتا ہے۔ وہ ولایت کا فیض دینے سے پہلے آپ کے دل اور دماغ کے برتن کو مجاہدے کے ذریعے صاف ستھرا کرتا ہے۔ واہ، تو مجاہدات پر آپ کو لگایا گیا، تو ان مجاہدات سے آپ کا ظرف اتنا اجلا ہوا، تو پھر آپ پر آپ کی استعداد مطابق ولایت کے فیوزات بھی شامل کیے جانے لگے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میں ان مراحل سے گزر رہا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ اس میں سب سے زیادہ کردار ادب کا ہے۔ واہ، ادب جو ایسا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ادب کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو وہ مقام دیں جو اس کا بنتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ اپنے آپ کو مقام دینے کی جگہ سے نیچے اتر آئیں۔ کیا کہنے، کیا اپنے آپ کو سوچنا چھوڑ دیں، صرف اپنے استاد اور مربی کو مرتکز کریں، کیا کہنے، تاکہ اس کو اندازہ لگ سکے۔ جس طرح مریض کے لیے ضروری ہے کہ اپنا سب کچھ ڈاکٹر کے سپرد کر دے، واہ، ڈاکٹر جیسے اس کی تشخیص کر رہا ہے، جیسے دوائی کر رہا ہے، اگر مریض بھی اپنا کچھ نہ کچھ رکھ کے کھڑا ہو جائے گا تو ڈاکٹر تو کہے گا جناب آپ مجھے پہلے ڈاکٹر مان لیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یہ روحانی طبیب ہوتے ہیں بنیادی طور پر۔ تو ابو علی دقاق صاحب سے جب آپ تربیت لے رہے تھے تو کہتے تھے کہ میرے ادب کا عالم یہ تھا، تین چیزیں تو میرا معمول تھا۔ وہ کیا؟ میں جب مرشد کے پاس جانے لگتا تو روزانہ روزہ رکھتا اس دن، آہا، پھر غسل کرتا، سبحان اللہ، پھر باقاعدہ خوشبو لگا کر میں اپنے مرشد کی خدمت میں جاتا سبحان اللہ، اور جسم پہ انتہائی لرزہ طاری رہتا جب ان کی بارگاہ میں ہاں، جاتا۔ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے سامنے جاتا تو میرے وجود پر لرزہ طاری رہتا۔ اب کوئی کہہ سکتے ہیں یہ لرزہ طاری کیوں رہتا ہے؟ جنہوں نے زندگی میں کبھی لیزر شعائیں لگوا کے دیکھی ہے نا، لیزر شعاع جس مریض کو لگتی ہے تو اس کو بہت لرزہ طاری ہوتا ہے، اچھا، وہ اندر سے بہت گھبراتا ہے، چونکہ ولایت بنیادی طور پر اتنا
اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ جب کسی طالب کے ظرف میں انڈیلا جاتا ہے تو وہاں کپ کپی بھی طاری ہوتی ہے، وہاں گہرائی بھی طاری ہوتی ہے، وہاں خوف کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے۔ یہی کہتے بعضوں کا تو ادب کا عالم یہ تھا اور لحاظ کا یہ تھا، میں مرشد کے دروازے پر جا کر واپس آ جاتا تھا اور اپنے آپ کو تیار کرتا تھا کہ شاید ابھی تک میں وہ خلوص کی کیفیت میں نہیں آیا کہ میں اپنے آپ کو مرشد کے سامنے لے جاؤں۔ یعنی وہ روحانی لیزرز تھیں بنیادی طور پہ جو کپ کپاٹ ان کی جسم پہ طاری کرتی جس پر طاری کر دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی میں بارہا ان کے پاس ٹھہرا اور پھر اپنے مرشد کی نگاہوں کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ جو سب یہ صوفی جو ہوتا ہے اس کی نگاہ میں چونکہ ولایت کا گہرا فیض ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں جب بھی مرشد کے پاس بیٹھتا میرے اندر دو چیزیں بہت پیدا ہوتی تھی، ایک خشیت الہی، اللہ کا بہت زیادہ خوف، اور دوسرا اتباع شریعت۔ بھائی شریعت کی پیروی کو جس گہرائی کے ساتھ لینا ہے وہ میرے اندر بہت زیادہ پیدا کرتے تھے۔ اچھا اب آئیے امام قشیری علیہ رحمہ کی شخصیت، جو ایک آپ کی انتہائی یوں کہیے کہ ڈائیورس بھی اور انتہائی جامع شخصیت، کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو ہیں وہ ظاہر آپ سے فیض یافتہ، آپ کے شاگردوں میں اور دیگر اکابرین نے جس انداز سے خراج تحسین پیش کیا، ذرا اس بارے میں فرمائیے کہ اس قد کاٹ کی شخصیت کے داتا صاحب جو ہیں وہ سر جھکا کے آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی شخص کا مقام جاننا ہو تو اس دور کے جو ہم عصر ہوتے ہیں یا اساتذہ ہوتے ہیں یا اکابرین ہوتے ہیں ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ جو خود صاحب فضیلت ہو وہ جب کسی کی فضیلت کو بیان کرے تو پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا بڑا مقام رکھتا ہے۔ اور حضرت ابو القاسم عبد الکریم القشیری وہ ہستی ہیں کہ جن کی تعریف ان کے استاد بھی کرتے ہیں، ان کے شاگرد بھی کرتے ہیں اور ان کے ہم عصر علماء بھی کرتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ان کے لیے یہ الفاظ بولتے ہیں، فرماتے ہیں امام و استاذ زینت الاسلام عبد الکریم القشیری نادر الوجود شخصیت اور رفیع القدر بزرگ ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اہل علم لوگ ہیں اور اہل نظر لوگ ہیں وہ ان کے علم و فضل، ان کے مقام و مرتبہ اور ان کی محامد و مناقب سے بخوبی واقف ہیں۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ان کے لیے یہ الفاظ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہر فن کے اندر جو علمی لطائف اور علمی نکات بیان کیے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اور پھر آپ کے ایک ہم عصر عالم دین ہیں، بزرگ ہیں، حضرت علی بن حسن باخرزی، یہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عبد الکریم القشیری کو اتنا علم عطا کیا، بلکہ اتنے علوم عطا کیے کہ جب ہم ان سے وہ علوم جانا کرتے، سنا کرتے تو ہم یہ بات کہتے تھے کہ حد بشری سے یہ باہر نکل چکے ہیں، اللہ یعنی ان کا احاطہ نہیں اب ہو سکتا، اس قدر اللہ رب العالمین نے ان کو علوم عطا فرمایا، اتنا جامع العلوم بنایا تھا، جامع العلوم بنایا، اور ان کی جامعیت کا اندازہ اس سے بھی آپ لگا لیں۔ اب علم تو ہوتا ہے کسی بندے کے پاس، لیکن وہ علم آگے ڈیلیور کرنا، کسی کے دل میں داخل کرنا، فکروں میں داخل کرنا، اور پھر وہ علم بھی علم حقیقت ہو، علم شریعت ہو، رب کی معرفت کا علم ہو۔ تو امام زاہبی نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے جب لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور آپ ان کو نصیحت فرماتے تھے تو بعض ایسے الفاظ ہوتے تھے کہ ان لفظوں کو جاننا مشکل ہوتا تھا، معنی تک پہنچنا تو دور کی بات، یعنی لفظ سمجھنا مشکل تھا تو معنی کون سمجھائے۔ فرمایا یہ عدیم النظیر تھے، یعنی ان کی مثال نہیں ملتی تھی اس معاملے میں کہ یہ لطیف اشاروں کے ساتھ اور خوبصورت مثال دے کر معانی کی تہ تک پہنچ جائے کرتے۔ اور آپ پھر فرماتے ہیں، امام زاہبی اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے وقت میں یہ لوگوں کے لیے بہترین سرمایہ تھے اور لوگ ان کو خیر و برکت کا ذریعہ مانا کرتے تھے۔ یہی بات ہے نا کہ حافظ ابن
असीर ने ये बात कही कि काना इमामन फ़क़ीहन मुफस्सिरन कातिबन उसूलियन दा फ़ज़ाइला जुम्मा। वाह! कहते हैं कि ये इमाम भी थे, मुफस्सिर भी थे, और इल्म उसूल बड़ा ज़बरदस्त इल्म है। अच्छा। जो एक बात के अंदर हज़ारों मसलों को लेके घूमता है। अच्छा। तो वो कितना बड़ा इल्म होगा कि एक मसला होता है, एक उसूल होता है, और उसके तहत नीचे दरिया बह रहा होता है। हाँ। और इनके दिल में उसूलों का दरिया बह रहा होता था। वाह, और वाह, वो उस वाह, इल्म वाह, उसूल में भी इमाम माने जाते वाह, वाह, और वाह। फरमाया फिर इनको अल्लाह ने इतनी फजीलतें अता फरमाई कि ऐसे लगता था कि ज़माने भर के खसाइस शख्सियत में जमा हो चुके सुभान। हैं। बल्कि एक और बात फरमाइए, जैसे दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी शख्सियत के बारे में एक और बात फरमाई कि पत्थर और गौहर जो हैं वो एक बराबर आपके नज़दीक थे, बल्कि पत्थर को आप जो है गौहर के नज़दीक हम ये देते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया को आप बिल्कुल हेच समझते थे। अब इस बात को हज़रत जामी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया कि हज़रत दाता गंजबख्श से पूछा गया कि मार्फत की तरफ जो आपका स्टार्ट है, आप इस तरफ आए हैं तो आप किस चीज़ से मुतासिर हुए? तो आपने फिर इमाम कुशैरी के इस वाक़े को लिखा कि हमने उनको देखा है कि उनके नज़दीक पत्थर और गौहर बराबर होते थे, कि वो एक दफ़ा अपनी खिड़की को बंद करने के लिए या खोलने के लिए आगे जो पत्थर रखा जाता है, कह रहे पत्थर उठाते तो वो गौहर बन जाता। सिर्फ लफ्जों की हद तक नहीं, हकीकत भी थी और उनमें नजर भी आता था कि वो जो है ना वो पत्थर को उठाते थे तो गौहर बन जाता था। तो आपको इतना जो है ना गनी थे इस मामले के अंदर, रब ताला ने आपके दिल में अपनी मार्फत रखी थी, तो आप उस गौहर को फेंक देते थे। कहते मुझे गौहर की जरूरत नहीं है, मुझे तो पत्थर की जरूरत है। ये वो लोग थे जिनका दावा जो था वो दलील के साथ था कि रब की मोहब्बत और मार्फत का दावा था, तो वाक़यातन वो इसकी दलील रखते थे कि मोहब्बत भी थी और मार्फत भी थी। मुफ्ती साहब बताइए आप थोड़ा इस बारे में हमें कि किन किन उलूम पे ख़ास तौर पे आपको कमान थी, यानी दस्तरस रखते थे आप। और दूसरा ये कि ये जो फ़न ख़िताबत है साहब, ये आप जैसी शख्सियात से बेहतर कौन जानता है कि ये फ़न ख़िताबत जो है लोगों की नज़रियात को लम्हों के अंदर तब्दील कर दिया करता है, लोगों की ज़हनी कैफियत और कल्बी कैफियत को तब्दील कर दिया करता है। और ये अल्लाह की तरफ से बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं कि जिसको ये फ़न अता हो जाए। कहा यह जाता है और रिवायात ये बताती हैं कि फ़न ख़िताबत में आपका एक आला तरीन मकाम था। फरमाइए। देखिए जुनैद भाई, लफ्ज़ों का इंसानी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा अमल दखल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ुबान अता फरमाई, तो उस ज़ुबान के इजहार में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकतें और बहुत तासीरात रखी जनाब। तो एक होते हैं अल्फाज, एक है उसके अंदर मानवियत, और एक है कि लफ्ज़ और माना अपनी जगह मगर उसकी तासीर, वो तासीर हमेशा दिल से पैदा होती है। और दिल अगर तकवा पर है, नूर पर है, नेकी पर है, अमल सालेह पर है, तो फिर वहाँ से जो तासीरात निकलती हैं लफ्ज़ों के साथ, वही होती हैं जो दर हकीकत सुनने वालों की ज़िंदगियाँ बदल देती हैं। ठीक। इसी जिहत से जब हम देखते हैं हज़रत अबुल कासिम कुशैरी नेशापुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी ज़ात हर एतबार से जामे है और जामइयत का मालिक अल्लाह ताला ने आपको बनाया, पैकर हुए जामइयत के। तीन जिहतों को अगर हम देख लें, एक तो आप अक़ीदे के एतबार से, इल्मुल कलाम के एतबार से आप अशअरी हैं, फ़िक़ह के एतबार से आप शाफ़ई हैं, और तरीक़त व तसव्वुफ़ के अंदर आपको शेख अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी हस्ती मिलती है। और इन तीनों जिहतों पर आपने अलग अलग मेहनत फरमाई। इल्मुल कलाम के एतबार से भी आपने अपने ज़माने के और अपने दौर के बड़े बड़े नामवर असातिज़ा किराम से उलूम को हासिल किया। फिर इसी तरह उन उलूम को, उसूल को जब आप आगे मुंतकिल करते हैं, तो फिर आपके शागिर्दों को देखा जाए, जहाँ आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तसनीफ़ व तालीफ़ के अंदर ये मलका अता फरमाया, और इमाम सुबकी और दीगर कई मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन ने बयान किया, 13 कुतुब के तो आपके नाम मिलते हैं, 13 कुतुब जो आपने तसनीफ़ फरमाई, मगर उस हर एक ने 13 कुतुब या कुछ किताबों का जिक्र करने के बाद लिखा कि और किताबें भी हैं। तो उसके अंदर जब हम देखते हैं तो तफसीर कबीर, तो ये कुरान मजीद की तफसीर पर मुश्तमिल है। इसी तरह अत-तहबीर फ़ी तज़कीर, तो ये भी आदाब व नसीहत पर मुश्तमिल है। इसी तरह आदाब सूफ़िया, लताइफ़ुल इशारात,
تو قرآن مجید کی تفاسیر اور فنون اور تصوف کے اوپر جو آپ کی کتب ہیں وہ اس بات کا اظہار ہیں، ثبوت ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے علم کے اندر اور علم کے کس کس گوشے اور شعبے کے اندر مہارت عطا فرمائی تھی۔ اچھا، اسی طرح پھر آپ کی اگر ہم شاگردوں کو دیکھتے ہیں، تلامذہ کو دیکھتے ہیں، تو وہ ہمیں بہت بڑے بڑے نام ملتے ہیں، حتیٰ کہ انہی کے اندر حضرت خطیب بغدادی جیسے عظیم محدث اور عظیم عالم وہ آپ کے شاگردوں کی صف میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح خود آپ کے 6 صاحبزادے تھے، اور بعض روایات کے مطابق تو آپ کی 2 زوجائیں تھیں، تو 6 صاحبزادے ہوئے، اور 6 کے 6 کو انہوں نے علم دین کی ایسی راہ پر لگایا کہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے علماء اور محدثین اور اکابرین میں شمار ہوئے۔ حتیٰ کہ آپ کے جو بڑے بیٹے ہوئے ابو سعد عبداللہ، ان کے بارے میں کئی اکابرین نے یہ اعتراف کیا کہ وہ اوصاف حمیدہ کے حامل تھے، اور زاہد اور عابد بھی تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم عطا فرمایا۔ اسی طرح ابو سعید عبد الواحد، یہ آپ کے دوسرے بیٹے ہیں جن کو رکن الاسلام کہا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ یعنی آپ نے جتنا علوم کو حاصل کیا تو ان علوم کو آگے منتقل کیسے کیا، اپنی اولاد میں بھی منتقل کیا، اور اپنے تلامذہ کے اندر بھی منتقل کیا، اور پھر کتب کی صورت میں بھی اسے لکھا، اور گویا رہتی دنیا تک، امت تک اسے بھی منتقل فرمایا۔ تو یہ تمام چیزیں تبھی ہوئیں کہ جب اللہ پاک کی توفیق شامل تھی، آپ کی محنت بھی تھی، اخلاص بھی تھا، اور آپ نے اس علم کو حاصل کیا۔ تو جہاں تک ان تمام علوم کا تعلق ہے، تو فن خطابت کے اندر ایک خاص بات یہ کہ چونکہ آپ ادیب بھی تھے اور شاعر بھی تھے، اور صاف ظاہر ہے کہ جب تصوف جیسی تاثیر موجود ہو اور خطابت اور ادب کے ساتھ بھی شغف ہو، تو پھر وہ فن خطابت میں اظہار ایسا ہوتا تھا کہ سننے والے ششدر رہ جاتے تھے، اور ایسے لطیف اشارات آپ بیان کرتے تھے کہ سننے والوں کو بہت غور و فکر کر کے آپ کے کلام کو سمجھنا پڑتا تھا، اور پھر جب آپ بیان کرتے تھے تو قلبی کیفیات بدل جاتی تھی لوگوں کی، اور عقیدہ اور نظریہ یا ان کے خیالات کا بدلنا تو یقیناً تھا ہی، مگر یہ کہ کیفیات بدل جانا اور ان کو پھر روحانی راستے پر گامزن کر دینا، اور ان کو اس راستے کا مسافر بنا دینا، اور کئیوں کے حجابات اٹھ جانا۔ تو بلکہ آج تک آپ دیکھیں کہ رسالہ کشیریہ کو جو شخص پڑھتا ہے اسے کتنی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کی تحریر کو پڑھ کر زندگیاں بدل رہی ہیں اور کیفیات بدل رہی ہیں، تو پھر آپ کی زبان مبارک کی تاثیر کے ساتھ ان نکلنے والے کلمات کو سن کر لوگوں کی زندگیاں کیسے بدلتی ہوں گی۔ پھر آپ کی شخصیت میں ایک یہ چیز ہے کہ بہت بڑے آپ خوبصورت اور نفیس شخصیت کے مالک تھے، اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ آپ کتابت بھی آپ کی بہت اچھی تھی، یعنی خوش نویس بھی تھے اور شاعر اور ادیب بھی تھے۔ اسی طرح لغت کے علاوہ آپ کو تفسیر پر اور حدیث پر بہت بڑی مہارت تھی۔ حدیث کے باب میں خطیب بغدادی نے اور دیگر کئی محدثین نے اس بات کو بیان کیا کہ آپ نے حدیث کی روایت کے اندر بہت عظیم محدثین سے روایات لیں، اور بہت سارے عظیم محدثین نے پھر آپ ہی سے وہ روایات لیں اور آگے بیان کی۔ اور ان کے اگر میں صرف نام آپ کو عرض کروں کہ جن سے انہوں نے فیض حاصل کیا، وہ احمد بن محمد عمر بن الحقاف، محمد بن احمد بن المقی، ابو نعیم عبد الملک بن حسن اسفرائینی، عبد الرحمن بن ابراہیم المزقی، محمد بن حسن، حاکم عبید اللہ بن بے، محمد بن حسنین علوی، اور عبد الرحمن سلمی، اور ان جیسے اکابرین محدثین سے آپ نے حدیث کا سماع کیا۔ بہت جزاک اللہ جی، اور بڑی مہربانی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر امام قشیری علیہ رحمہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔